کتاب حکمت قرآن مجید میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا، اہل ایمان سے مخاطبہ ہے کہ اہل ایمان سیدھی سیدھی بات کرو اور سچی سچی بات کرنے کا مزاج پیدا کر لو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے عمل ٹھیک کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ ہمیں اپنی زندگی میں تکلفات سے بچنا چاہیے اور دو ٹوک سیدھی سیدھی اور سادی سادی زندگی بسر کرنے کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ سچ کو اپنے اندر اچھی طرح سے اتار لینا چاہیے۔ الصدق تمانیہ، سچائی باطن کا سرور ہے، تمانیت قلب ہے، راحت جاں ہے۔ سچ بولنے والا اطمینان میں رہتا ہے۔ والکذب ریبہ، اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر کھٹکا رہتا ہے، ایک انجانا خوف رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے، اضطراب باقی رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اطمینان کے نور سے مالا مال ہو تو یہ طے کر لیں کہ ہم زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایک آسان اور سہل زندگی گزارنے لگ جائیں گے اور تمانیت آپ اپنے اندر ہمیشہ اترتی محسوس کریں گے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، بشری تقاضے بھی تو ساتھ ساتھ ہیں۔ پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بزدلی بھی سرزد ہو جائے۔ پھر حضور سے پوچھا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، دیکھیں کہ ہم کھڑے کس جگہ پہ ہیں۔ ہم اگر اپنے ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنے استاد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے شیخ اور روحانی معلم سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، معاشرے سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ہم کہیں کہ ہم تمانیت سے محروم کیوں ہیں؟ ہمیں ٹینشن کیوں ہے؟ ہم پریشان کیوں ہیں؟ انجانا خوف ہمارے ساتھ کیوں لگا ہے؟ یہ تو حضور فرما دیا والکذب ریبہ، جو کذب ہے وہ کھٹکا ہے، اندر کی بے چینی ہے۔ تو اگر سچ بولنے کی عادت ہوگی تو تمانیت ملے گی، قرار ملے گا۔ یہ دنیا کے اوپر سچ بولنے کا صلہ ہے، اور دوسری طرف آخرت میں اس کا جو صلہ ہے، میرے حضور نے فرمایا کہ کو یہدی الی البر، جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور جو نیکی ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو زندگی میں سچ آ جائے تو زندگی خوبصورت ہوتی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اسلام تو لاتا ہوں لیکن میرے اندر کچھ جرائم ہیں، میں سارے نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے چوری کی عادت بھی ہے اور مجھے بدکاری کی عادت بھی ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی عادت بھی ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا اچھا تم میرے سے وعدہ کرو کہ جھوٹ چھوڑ دو گے۔ پھر وعدہ حضور سے تھا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ چوری چھوڑنا مشکل ہے، بدکاری چھوڑنا مشکل ہے، جھوٹ چھوڑ دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جب چوری کرنے کا وقت آیا تو سوچا کہ اگر حضور نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں، تو پھر شرمندگی ہوگی۔ اسی طرح جب برائی کے لمحات آئے تو سوچا اگر حضور نے پوچھ لیا تو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ تو سچ کی برکت سے دوسرے دو گناہ بھی چھٹ گئے۔
تو حکمت والے نبی نے فرمایا کہ تم جھوٹ چھوڑ دو۔ میں اور آپ اپنی زندگی سے جب جھوٹ نکال لیتے ہیں، جھوٹ کو زندگی سے منہا کر دیتے ہیں، تو پھر زندگی کی خوبصورتیاں بچتی ہیں۔ لیکن اگر زندگی میں جھوٹ شامل کر لیتے ہیں تو پھر زندگی کے اندر تلخیاں، عدم اطمینان، کھٹکا، خوف اور کیا کچھ ہے جو جھوٹ کے ساتھ ہی زندگی میں آ جاتا ہے۔ پھر زندگی تلخیوں کا مجموعہ ہو جاتی ہے۔ پھر سوائے ٹینشن کے، سوائے دکھوں کے، اذیتوں کے، پریشانیوں کے، زندگی اور کچھ ہوتی نہیں ہے۔ اور یہ خوبصورت زندگی مجموعہ بن جاتی ہے دکھوں کا۔ اور اگر جھوٹ کو نکال دیا جائے اور سچ شامل کر دیا جائے تو یہ دنیا کی زندگی گلزار جنت بن جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ تلقین کی گئی کہ ہم اپنی زندگی کے اندر سچ کو شامل کریں۔ ہمیں سچ ہی اچھائی کی طرف اور اچھائی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے، ہماری آخرت بھی سنورتی ہے۔ اس وقت اگر ہم اپنے معاشرت کی تصویر دیکھیں تو ہمیں چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے تک اس خاکے میں جھوٹ کا رنگ بھرا نظر آتا ہے، جس سے معاشرے کی صورت اتنی کریہ المنظر ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی اعتبار باقی نہیں رہا، اور اعتبار کا ایک دوسرے سے اٹھ جانا مقدس رشتوں کے تقدس کو بھی کھو دیتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ، شوہر اور بیوی کا رشتہ، بھائی اور بھائی کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ، یہ سارے رشتے جب اعتماد کھو جائیں تو پھر باقی بچتا کیا ہے سوائے تلخیوں کے۔ اور وہ ہماری عادت ہے کذب کی، جس نے ہمارا اعتماد کھو دیا۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے سچی زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ کسی کا بھلا تو اس سے ہوگا ہی ہوگا، لیکن سب سے بڑا بھلا ہم اپنا کریں گے کہ اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں گے۔ اگر ہم سیر ہیں تو ہم سوا سیر ہو کر کسی کے آگے پیش نہ ہوں، جو ہماری حیثیت ہے اس حیثیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہوں، تو ہماری زندگی جو ہے وہ سکون کے ساتھ بھر جائے گی، اور سچائی ہمیں اچھائیوں کے ساتھ جنت کا مسافر بنائے گی۔ جھوٹ برائی کی طرف سفر کرتا ہوا ہمیں ساتھ ہی جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں سچائی کا نور بھر لیں۔ دوسری بات، حسد، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کسی کو کیا نقصان پہنچائے گی، جو ہمارے اپنے اندر کو توڑ دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا، حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی۔ کسی ایک کونے میں آگ لگ گئی تو پھر بھڑکتی ہے تو وہ سارا ایندھن جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ تو نیکیاں آپ نے ڈھیروں اکٹھی کی ہوں، اور نیکی یوں ہی تو نہیں بنتی، نیکی کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، پھر اس نیکی کو نیکی بنانے کے لیے خلوص پیدا کرنا پڑتا ہے۔ تھوڑی سی غیابی آبی تو نیکی نہیں ہے۔ تو خلوص کے ساتھ جو نیکی کی، پھر اس کا خزانہ جمع کیا، حسد کی ایک چنگاری نے سب کو جلا کے راکھ کر دیا۔ اور حاسد اپنے آپ کو بھی جلاتا ہے، اپنی صحت بھی بگاڑتا ہے، اور محسود کے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اذیت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی صفائی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کیا خوش نصیب لوگ تھے۔ ہمارے استاد ہوتے تھے سر محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے۔ تو وہ جب بات کرتے تھے تو بڑے ناز سے بات کرتے تھے۔ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں مولانا ظفر علی خان کے پاس بیٹھا تھا کہ فلاں بڑے جو ہے وہ سخن کے امام آئے اور یہ بات ہوئی۔ تو ہم اس وقت چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے بڑے اساتذہ سخن کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔
تو یار جو اقبال کی صحبت میں بیٹھا ہے، جو مولانا کی صحبت میں بیٹھا ہے، وہ تو ناز کرے۔ اور صحابی کتنے فخر سے کہتے تھے ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے جنہیں حضور کی مجلسوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کہ ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ تو سب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ نگاہیں جما لو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ اب کہتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، انتظار تھا کہ کون خوش نصیب ہے کہ جو آئے اور حضور نے اس کے لیے بشارت دے دی ہے کہ وہ جنتی ہوگا۔ ایک بوڑھے بزرگ آئے، تازہ وضو کی وجہ سے ان کے آثار وضو چمک رہے تھے، داڑھی پر تازہ پانی کے آثار تھے، جوتا انہوں نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلا دن آیا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے؟ ہم نے کہا حضور کیوں نہیں؟ فرمایا دروازے پہ دیکھو، جو شخص بھی مسجد میں اب داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ تشریف لائے، تازہ وضو کے آثار چہرے پہ تھے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑا تھا۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں جب نظریں دروازے پہ جمی تو وہی بزرگ نمودار ہوئے اور حالت بھی وہی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے کہا کہ بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی ہو گئی ہے، تو میں کچھ دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو کیا مجھے آپ اپنے ہاں رکنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے۔ کہتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ یہ عمل کون سے کرتے ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو۔ تینوں دن یہی دکھائی دیتا رہا، تو میں اس لالچ میں ساتھ تھا۔ خیر رات پڑی تو انہوں نے مجھے بستر لگا دیا اور ساتھ ہی چارپائی پہ خود بھی لیٹ گئے، لیکن میں تاک میں تھا کہ میں دیکھوں کہ رات کو یہ عبادات کس کس قسم کی کرتے ہیں۔ تو بظاہر تو میں لیٹ گیا اور سو گیا، لیکن میں جاگ رہا تھا اور میں اس تاک میں تھا کہ ان کے معمولات دیکھنے۔ ساری رات گزر گئی، وہ سوئے رہے۔ ہاں ایک عمل میں نے ان کا دیکھا کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے رب کا نام لیتے تھے، اس کے علاوہ کوئی معمول نہیں تھا۔ صبح اٹھے، میں بھی اٹھا، فجر پڑی، سارا دن معمولات میں گزرا، باغ میں گئے، گوڈی کی، کھجوریں توڑی، جو بھی معمولات تھے، ظہر پڑی، کھانا کھایا، دوپہر عصر ہوئی، مغرب ہوئی، اگلی رات ہوئی، تو پھر میں تاک میں رہا، شاید کل میری وجہ سے اپنے معمولات انہوں نے ترک کر دی ہوں۔ تو جو عادی ہو تو ایک رات تو اوکھا سوکھا ترک کر لیتا ہے، تو اگلی رات اس کو پھر مشکل ہو جاتی ہے، تو آج تو اپنے معمولات پہ آ جائیں گے۔ تاک میں رہا، لیکن پھر اسی معمول میں کہ ڈٹ کے سوئے، کروٹ بدلتے ہوئے رب کا نام لیتے رہے۔ تیسرا دن پھر یوں ہی گزر گیا اور رات پڑی تو پھر وہ سوئے، تو بس معمول کی نیند، کروٹ بدلیں تو رب کا نام۔ جب صبح اٹھے، ناشتے پہ بیٹھے، تو میں نے کہا میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، میں صرف اس لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ عمل کون سا کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے دروازے پہ دیکھو، 3 دن آپ ہی دکھائی دیتے رہے۔ تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے معمولات کیا ہیں، لیکن شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کیے رکھے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے نہیں اے عبداللہ، میرے وہی معمولات ہیں جو تم نے دیکھے، تمہاری وجہ سے میں کوئی معمول ترک نہیں کیا، یہی میرا معمول زندگی ہے۔ لیکن تم بھی جستجو میں آئے ہو، شوق میں آئے ہو، میں تمہیں بتا دوں کہ میرے پاس عمل کون سا ہے جو تم دیکھنے آئے تھے۔ تو کہا وہ عمل وہ ہے جو تم دیکھ نہیں سکے، لیکن میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اے عبداللہ بن عمر، یہ جو میرے سینے میں دل رکھا ہے نا، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے، اس میں کسی مومن کا بغض نہیں، یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے۔ تو جب یہ دل پاک ہوگا، دل ستھرا ہوگا، پھر جنت کی راہیں ملیں گے۔ ہم نے اپنے دل میں کیا کیا رکھا ہوا ہے؟
اس کا بغض، اس کی دشمنی، اس سے بیر، یہ آگے چلا گیا، ہم پیچھے رہ گئے، اس کو یہ منصب مل گیا، میں کہاں کھڑا ہوں، یہ ہم اکٹھے چلے تھے، یہ بہت آگے نکل گیا، رشتہ دار کی ٹینشن، ہمسایوں کا مسئلہ، شریکوں کے معاملے، کیا کیا معاملے اس چھوٹے سے دل میں رکھے ہوئے۔ ہم نے اس دل کو نفرتوں سے بھر دیا، اس کو پیار سے بھرنا تھا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ پتہ نہیں لوگ نفرتوں کے لیے وقت کہاں سے لے آتے ہیں، ہمارے پاس تو محبتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس دل کو تو محبتوں سے بھرنا تھا، اس دل کو تو شفاف رکھنا تھا، اس دل کو تو مزکا و مشفع رکھنا تھا، لیکن اس دل کو ہم نے نفرتوں سے بھر لیا اور خود تنگ ہو گئے۔ ہماری اپنی زندگی اذیتوں میں مبتلا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، ہم لوگوں کے لیے زحمت بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارا وجود اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت بننا چاہیے تھا۔ ہم حضور علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے نا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کی نمازیں بڑی لمبی ہیں، جس کے سجدے بڑے طویل ہیں، جو ہے وہ لمبے لمبے چلے اور وظیفے کرتا ہے۔ نہیں، حضور نے مسلمان کی سادہ سی تعریف کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مسلمان کی تعریف کی ہے۔ اس کا ہاتھ کسی پہ ظلم نہ کرے، اس کی زبان کسی کے خلاف نہ کھڑی ہو، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، زبان سے سب و شتم نہ کرے، زبان کے تیر نہ برسائے۔ کہتے ہیں جراحات السنان لہو قیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جو نیزوں کے زخم ہیں وہ ایک دن بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے۔ تو اپنی زبان کو رحمت بنائیں، کسی کے لیے اذیت نہ بنائیں۔ چلتے چلتے بات کر دی اور اس کو اذیت میں مبتلا کر دیا اور تمہاری معمول کی کارروائی تھی۔ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ میرے حضور نے فرمایا جو تمہارے دو جبروں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اس زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اس سے کسی کو اذیت نہیں دینی۔ مسلمان لعان نہیں ہوتا، مسلمان گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان کسی کی عزت اور آبرو نہیں اچھالتا، پگڑیاں نہیں اچھالتا، کسی کا نقصان نہیں چاہتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ ایک رحمت کا وجود ہوتا ہے، وہ ایک پیکر خیر ہوتا ہے، اس کا وجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو اس کی مخلوق کو راحت پہنچائیں، اس کی مخلوق کے لیے رحمت بن جائیں اور لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، ان کی اذیتیں ختم کریں۔ بھلے تمہارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، اس کے ساتھ بھی اچھائی کا سلوک کرو، وہ دشمن بھی ایک دن تمہارا دوست بن جائے گا۔ میرے حضور کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن طائف کے بازاروں میں جب پتھروں سے حضور کو لہو لہان کر دیا اور نالین خون سے بھر گئے تو آقا کریم سے کہا ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ فرمایا میں زحمت نہیں رحمت بن کے آیا۔ تو پھر کیا اس کے نتیجے برآمد ہوئے؟ ایک لفظ اس وقت حضور نے کہا تھا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لیں۔ تبلیغ کا صلہ نقد ہی ہم لے لیتے ہیں کہ ابھی ہمیں فارغ کرو، نہیں، کبھی دوسری نسل پر بھی صلہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع۔ اور کیا ہم اس بوڑھی عورت کا تذکرہ بھول جاتے ہیں جو اپنے گھر کے تھڑے پر اپنا سامان باندھ کے بیٹھی تھی؟ اس نے سنا تھا کہ یہاں ایک جادوگر رہتا ہے جو لوگوں کے دھرم لوٹ لیتا ہے، اور وہ منتظر تھی کوئی آئے اور اس بوجھ کو میرے کندھے پر لاد دے اور میں اپنے میکے چلی جاؤں۔ ساری زندگی بتوں سے وفا کرتے گزاری ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جادوگر مجھے ملے اور میرا دین چھین لے۔ میں نے لات، منات، حبل، عزا، یعوس اور نصر کی پیروی کی ہے۔ میں نے اپنے آباء و اجداد کے معبودوں کو مانا ہے،
सुना है जो उसे मिलता है उसका दीन ही लूट लेता है। तो मैं शहर ही छोड़ जाती हूँ। सारी उम्र बुतों की वफा में गुजारी, मेरा बुढ़ापा खराब ना हो जाए, मैं छोड़ जाती हूँ शहर को। मुंतजर बैठी थी सामान रख के कि हुजूर ही आ गए। सामान देखा तो कहा कि बुढ़िया ने कहा कि भतीजे ये सामान मेरी कमर पे रख दो। हुजूर ने सामान उठाया, भारी था। बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी, लाठी टेक के चल रही थी। कैसे हुजूर गवारा करते कि उसकी कमर पे रख दे। कहा बुढ़िया अगर कहो तो ये सामान जहां चाहती हो मैं खुद ही ना पहुंचाऊं। कहा कि ये तो कमाल मेहरबानी होगी। हुजूर सामान उठा लिया और बुढ़िया के साथ चल रहे हैं। और वो रास्ते में मीठी मीठी बातें कर रही है कि बेटे मैं कभी भी ये शहर ना छोड़ती। उम्मुल कुरा है, शहरों की माँ है, ये क्या खूबसूरत शहर है। लेकिन मुझे पता चला यहाँ एक जादूगर है जो लोगों के धर्म लूट लेता है। मैंने कहा कि सारी जिंदगी बुतों से वफा करते गुजारी है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मिले और मेरा दीन लूट ले। मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ। और इस तरह बातें करती जा रही है और हुजूर सुन रहे हैं, कोई बात नहीं कही कि ये पड़ा तेरा सामान। हुजूर चलते गए। जब मंजिल पे पहुंची हुजूर ने सामान सुपुर्द किया और अलविदा कह के वापस पलटने लगे तो बुढ़िया ने कहा बच्चे अपना नाम तो बता जा। मैं जब अपने मेके गांव बताऊंगी कि मैं मक्के को छोड़ के आई हूं, वहां जादूगर आया है जो धर्म लूटता है लोगों के, तो लोग मक्के के बारे में जज्बात अच्छे नहीं रखेंगे। तो हो सकता है कि वो अहले मक्का को गालियां देने लग जाएं। तो मैं उन्हें ये भी बताऊंगी अगर जादूगर वहां आया है तो ऐसे साले जवान भी वहीं रहते हैं जो बूढ़ों की मदद करते हैं, दुखियों के काम आते हैं। तो मैं तेरा नाम बता बता के उनको कहूंगी और तुझे दुआएं दिया करूंगी। तो हुजूर मुस्करा के कहा बुढ़िया फिर जिस जादूगर से तू भागती आई है मैं वही तेरे सामने खड़ा हूं। मेरा नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु। दरूद पढ़ने को जी नहीं चाहता, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मेरा नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा सच से? कहा हाँ मेरा नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा अच्छा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है, तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। तो ये था किरदार। आपके किरदार की चमक इतनी होनी चाहिए कि लोग आपके करीब आए। हमने सारी जिंदगी लोगों को दूर फेंकने का काम, रिश्तेदारों को दूर फेंका, हमसायों को दूर फेंका, दोस्तों को दूर फेंका। जरा लोगों को करीब भी करो, प्यार से नेड़े भी करो, मोहब्बत से बाहों में समेटो भी। एक अच्छे मुआशरे की तश्कील के लिए मददगार बन जाओ। छोटा सा गांव है, छोटा सा शहर है, छोटा सा मोहल्ला है, बस्ती है, बरादरी है, एक दूसरे के करीब करने की कोशिश करो। लोगों को आपस में उलझाओ में मुब्तला ना करो, लड़ाई ना करवाओ। फरमाया सबसे बदतरीन शख्स वो है कि जो मियाँ और बीवी को आपस में उलझा देता है। बीवी को कुछ और कहता है, शौहर को कुछ और कहता है, फासले बढ़ने लग जाते हैं। कितना अच्छा हो कि बीवी को कहे कि तेरे शौहर जैसा शौहर कोई नहीं, और शौहर को कहे कि ऐसी बीवियां तो किस्मत से मिलती हैं तो वो करीब होंगे। इसी तरह जहां लड़ाई हो वहां तो झूठ बोलना भी जायज होता है क्योंकि वो खैर के लिए है। तो शरीयत ने जहां कुछ मौके पे इजाजतें दी हैं तो ये कि दो आदमियों के दरमियान मोहब्बत पैदा करने के लिए, उल्फत पैदा करने के लिए। लेकिन हम लोगों के दरमियान नफरतों की दीवारें खड़ी कर देते हैं। अल्लाह याज़ बिल्लाह, ये कितना बुरा अमल है। बल्कि ये जो आमिलीन हैं इनकी भी जान छोड़ें। उन्हें पता नहीं होता किसी चीज़ का, और कोई बंदा आता है और वो कहते हैं तेरे रिश्तेदारों के अंदर से ही तुझको किसी ने तावीज़ डाल दी। ये सारी जिंदगी फिर बदगमानी ख़त्म ही नहीं होती। रिश्तेदारों के अंदर कोई तो होता है जिससे उसका इख्तलाफ होता है। अब जाहिर है कि उसे कहे कि तुझे कुछ भी नहीं है तो फिर होगा क्या कि फिर ग्राहक तो ख़त्म हो गया, दुकानदारी तो यही ख़त्म होगी ना। उसे कहे कि तुझे कुछ भी नहीं है। अब उसको ज़हनी और नफ्सियाती मरीज बनाना है ताकि हर अतवार को चौकी भरता ही रहे और आता ही रहे। अब वो कहेगा कि जनाब तेरे रिश्तेदारों में तेरे ऊपर किसी ने किया है। वो एक ज़माना था कि वो तावीज़ लिख के दिया ना किसी को, और मैंने खुद लिखा था, तो वो कोई रख के भूल गया तो नफ्सियाती तौर पे
جو ہے وہ تعویذ نکل جائے تو اس کے بعد اور زیادہ خوف اور وحشت پیدا ہو جاتی ہے، تو کسی گھر سے تعویذ نکلا، تو وہ کسی کو سر درد ہوتا تھا اور وہ سر درد کا تعویذ تھا، تو وہ میرے پاس ہی لے آئے صاحب کہ وہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلا اور بڑے خوف زدہ تھے، واقعی کئی دنوں سے ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں اور آپس میں ہم الجھ رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو میرے ہاتھ کے لکھا ہوا ہے۔ تو وہ خیر وہ تو مطمئن ہو گیا، لیکن گھر جا کے وہ اپنی والدہ کو بتا، اس نے کہا نہیں مولوی صاحب نے آپ کو ویسے ہی ڈال دیا۔ تو وہ وہاں ایک عامل ہوتے تھے، ان کے پاس لے گئے، تو اس عامل نے کہا شکر کر تو ویلے سے آ گئی ہیں پہنے، اگر تو 10 منٹ ہو نہ دیے چل جانا سی تعویذ، اور یہ آپ کے کسی قریبی رشتہ دار نے کیا ہوا ہے۔ اور پھر ان کے اندر نفرتیں پیدا ہوئیں اور اس خاندان سے ایک بیٹی کو طلاق بھی ہوئی۔ اب میں نے کہا ہے خانہ جی یہ میں نے لکھا ہوا ہے اور تم خود رکھ کے بھول گئے، آپ مجھ سے لے کر گئے ہوئے ہیں، لیکن اس عامل نے صرف اپنی دکانداری کے لیے ان کو وہم میں مبتلا کیا، اور جو ہے وہ جوڑے کے مابین طلاق واقع ہو گئی۔ اس کا اگر اور بھی سبب تھا، لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی تھا۔ اب مجھے بتاؤ اس عامل کو قیامت کے دن فرشتے لتر نہیں ماریں گے؟ اس نے بغیر کسی وجہ کے تفریق ڈال دی اور اپنے کاروبار کے لیے عمل کر ہی رہے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ یہ میں کہتا ہوں، اور وہ بھی کوئی 100 میں 1 ہوگا، 100 میں کوئی 10 نہیں میں کہتا، 100 میں سے کوئی 1 ہوگا، ہو سکتا ہے 1000 میں کوئی 1 ہوگا جو صحیح عامل ہوگا۔ یہ باقی ساری دکانداریاں ہیں، اور لوگ نفسیاتی طور پہ کمزور ہیں، اور پھر بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے اندر تو ضعف الاعتقادی فطرتاً ہے، اس لیے کہ دیر تک ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں۔ ایسے عامل، ایسے ملنگ اور اس طرح کے لوگوں کے کاروبار چلتے ہیں۔ مجھے بعض کا بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک شخص کے بدن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور اس کے بال جٹے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو غسل کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میاں پڑھے لکھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ڈگریاں پاس ہے، شعور کی دولت ہے، چاہے اللہ ان پڑھ کو عطا فرمائے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ سے خیر مانگو۔ تو ان لوگوں سے بھی جان چھڑاؤ جو معاشرے کی تقسیم کا سبب ہے۔ معاشرے کی تقسیم اور باہمی نفرت اور منافرت یہ اتنا برا عمل ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا کسی صورت کے اندر بھی۔ لیکن بھائیوں کے درمیان تفریق، میاں بیوی کے درمیان تفریق، ہر گھر کے اندر ساس کو بہو نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں اور بہو کو ساس نے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ تعویذ ساری زندگی نکل ہی نہیں سکتے، اور ساری زندگی جنہوں نے اکٹھے جینا ہے، اکٹھے رہنا ہے، ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کر دی جاتی، اور پھر وہ دیواریں کبھی بھی نہیں گرتی، وہ پہاڑ ہوتے ہیں، اور زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں، اور وہ سب کچھ بچوں کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ خدا را ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشاں ہو، جب مصائب بن جائے، مشکل بن جائے، تکلیفیں آ جائیں تو کسی عامل کے پاس نہ جائیں، اللہ کی کتاب قرآن کے پاس آئیں۔ قرآن کی آخری 2 سورتیں ان کا نزول اسی لیے ہوا ہے، ان کی تلاوت کریں۔ قرآن کے نور کے مقابلے میں کوئی نار نہیں ٹھہر سکتی، یہ روشنی آپ کے گھروں میں بکھیر دے گا۔ اگر آپ کو جادو ہے، اگر آپ کو شک پڑ گیا ہے اس کا، تو سورہ بقرہ کی روز تلاوت کریں، اس کی برکت سے گھر کے اندر انوار پھیلیں گے اور کوئی بدروح گھر کے اندر نہیں ہوگی۔ اصل ہمارے گھروں کے اندر بدروح ہیں، سایہ، بھوت، جنات، پریوں کا سایہ، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ یہ ساری پریاں، یہ جن ہمارے پاس ہی ہیں، باقی دنیا کے 200 ممالک وہاں یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ضعیف الاعتقاد جو قومیں ہیں، یہ سارے جو ہیں وہ جن اپنا کام چھوڑ چھاڑ کے ان کو چمٹے رہتے ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ ہر وقت ان کا واسطہ اور ان کا تعلق ہے۔ تو ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے ہم نے قرآن مجید سے ربط مضبوط کرنا ہے، اس سے تعلق کو پختہ کرنا ہے۔ یہ قرآن ہماری زندگی میں نور بھر دے گا، ہماری زندگی میں روشنیاں بھر دے گا، ہماری زندگی میں اجالے بھر دے گا۔ روزانہ اپنے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کرو۔ فجر کی نماز پڑھ کے یا پڑھنے سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو، گھر میں خیر و برکت اور نور و نکھت کے ماحول پیدا ہوں گے۔ اور اگر اللہ آپ کو نصیب کرے تو سحری کے سجدوں کی بھی عادت ڈالو۔ وہ گھر کتنا خوش نصیب ہے، ادھر سحر کے سپیدے نمودار ہوتے ہیں، ادھر مصلے بچھنے لگ جاتے ہیں۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھاتی ہیں اور مرد حضرات مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ مسجدیں بھی آباد ہیں اور گھر بھی آباد ہیں۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ قبرستان میں چونکہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر میں بھی کوئی نماز نہ ہو۔
और कितना बदनसीब है वो घराना कि सुबह को जबकि चिड़ियां भी रब की तस्बीह बोल रही होती हैं, हशरातुल अर्ज़ भी उसके तकदीस के एक तराने पढ़ रहे होते हैं, और किसी घर से नीम के खर्राटों की आवाज़ आ रही होती है। और वो कितना खुश नसीब घराना है जिस घर से कुरान के पढ़ने की आवाज़ आती है। सहरी का उठना जिस घर का मामूल है। एक हदीस में आता है जब सहरी का वक्त होता है तो शौहर अपनी बीवी को झंझोड़ता है, अल्लाह की बंदी उठ, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो जाए। सारे दिन की थकी हुई खातून उठ नहीं पाती। खैर वो उठता है, वुज़ू करता है, लेकिन बीवी से मोहब्बत है कि ये भी रब के हुजूर सजदा रेज़ हो। मोहब्बत तो ये है, प्यार तो इसे कहते हैं। तो वो चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिया आता है और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क देता है और खुद मुसल्ला बिछा के नमाज में मशगूल हो जाता है। बीवी उठती है, देखती है कि शौहर नमाज पढ़ रहा है, तो वो भी जल्दी से उठती है, वुज़ू करती है, मुसल्ला लेती है, शौहर के मुसल्ले के करीब मुसल्ला बिछा लेती है और वो भी नमाज पढ़ने लग जाती है। सहरी के लम्हे हैं, अल्लाह अकबर, अंधेरा छाया हुआ है, रात का पिछला पहर है, कोई देख नहीं रहा। एक तरफ शौहर नमाज पढ़ रहा है, दूसरी तरफ उसकी बीवी नमाज पढ़ रही है। कभी वो सजदा करता है, कभी वो रुकू करती है, कभी वो क़याम में होती है, कभी ये जलसे में होता है। अल्लाह की बंदी और उसकी दहलीज का बकारी उसके हुजूर हाजिर हैं, कभी हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, कभी सजदे में, कभी रुकू में। ये नमाज पढ़ रहे होते हैं। हदीस में आता है अल्लाह दोनों को देख के मुस्करा रहा होता है। अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्करा रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी कनीस किस तरह मेरे हुजूर सजदा रेज़। और फिर जब वो सजदे में होते हैं इतनी रहमतें बरसती हैं, अगर उनको पता चल जाए कि कितनी रहमतें बरस रही हैं, वो सजदे से सारी ना उठाएं। तो खुश नसीब लोग अपने घरों में इबादत का एहतमाम करते हैं और सदका व खैरात के ज़रिए बलाओं को टालते हैं। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मरवी है, हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात व दावू मर्दाकुम बिस्सदका। फरमाया अपने अमवाल को ज़कात से पाक करो और अपने मरीज़ों का इलाज सदके से करो। जब घर में कोई मरीज़ हो जाए तो सदका करो, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, कोई साले आमिल हो और कोई ऐसा रूहानी मसला हो तो उसके पास भी जाया जा सकता है, लेकिन उसमें भी शराइत हैं। औरत बगैर जो है वो महरम के नहीं जाएगी। औरत को तो हज और उम्रा बगैर महरम के करना जायज़ नहीं है। ये जाए कि वो बाबे के पास गई हुई हो। और फिर रोज़ अखबारात के अंदर, सोशल मीडिया पे हम रोज़ तमाशे देखते हैं कि किस बाबे के और किस मलंग के क्या क्या करतूत सामने आए। इसलिए अगर आप जिस पे एतमाद रखते हैं, कोई आलिम दीन हो, कोई समझदार हो, तो उसके पास अगर जाना भी है तो शरई हुदूद व क़ुयूद के साथ जाएं। लेकिन अपने मरीज़ों का इलाज किससे करें? फरमाया वदाबू मर्दाकुम बिस्सदका, सदका दें, अल्लाह सदके के सदके से बलाएं टाल देगा। डॉक्टर के पास जाएं, इलाज मुआवजा कराएं, लेकिन पहले सदका करें। सदके से इंशाल्लाह बलाएं टलेगी, सेहत होगी, आफियतों के उजाले उतरेंगे। पहले होता ये था कि जब बच्चे बीमार होते थे, माएँ रोज़ा रखने की नीयत कर लेती थीं, मन्नत मान लेती थी, मालिक मेरे बच्चे को शफा दे, तेरे हुजूर इतने नवाफल पेश करूँगी, इतना सदका करूँगी। और आजकल हम इस तरह मादियत ज़दा हो गए हैं कि हमने जो है वो इन चीज़ों को छोड़ दिया है। या तो हम उन बाबों को सब कुछ समझ लिया है, या हमने मादियत ज़दा हो करके हमने ये समझ लिया है कि शायद इलाज ही सब कुछ है। तो अपने बच्चों के इलाज के लिए सदके से आगाज़ करो, अल्लाह के हुजूर दुआएं करो। फिर उसके बाद फरमाया, तीसरी बात हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, जो बलाएं और आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आती हैं उनको टालने के लिए अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाओ और आहोजारी करो। मुसल्ले बिछा के अपनी मुश्किलात को हल करने का रास्ता तलाश करो। एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारोगे। तुम किसी के पास जाके ना रोना, सहरी के वक़्त मुसल्ला बिछा के रब के हुजूर रो लेना। अल्लाह अकबर। वो रोने वाले का मजाक नहीं उड़ाता। दुनियादार के आगे जाके रोए तो रोएं, कोई मुश्किल पड़ गई है तो किसी के आगे जाके दुखड़ा बयान करें, रोएं, एक तो उसके आगे तुम बेतौकीर हो जाओगे। फिर वो कभी कभी अल्लाह आपको इज्जत दे दे, अल्लाह आपको मसाइल से निकाल दे तो कभी जितलाएगा, ये वही है, इसको फला मसला बन गया था और मेरी चौखट पे आके जो है वो 3-3 पैर आके बैठा रहता था, रोया रहता था, रोता रहता था। लेकिन रब की चौखट पे 5 पहर आके बैठो
اور رو رو کے فریاد کرو، وہ نہیں کہتا یہ وہی ہے، وہ رونے والے کو اس کے آنسو زمین پہ گرنے سے پہلے پہلے عطا کر دیتا، وہ پسند کرتا ہے، وہ کہتا ہے میری چوکھٹ سے مانگو، آؤ تو صحیح میری دہلیز پہ آؤ۔ وہ بندوں کو آنے پر خوش ہوتا ہے، دنیا داروں کے دروازوں پہ جائیں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ اپنا وزن دکھاتے ہیں، لیکن میرا مالک اس کی چوکھٹ پہ جب جائیں تو بندے کا پہنچنا ہی شرط ہے۔ وہ کہتا ہے بندے آ گیا ہے، جا میں نے تیرے سارے معاملے اپنے کرم سے حل فرما دیے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ آخر میرے در پہ آیا ہے نا، تو اس لیے تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کے سارے معاملے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ تو اس کی چوکھٹ پہ آؤ جس کے حضور جس لہجے میں مانگو گے، یہ ایک ہی تو در ہے جس در پہ اپنے سارے دکھڑے کھل کے کہے جا سکتے۔ کسی بھی دنیا دار سے آپ کا کتنا بھی کلوز دوست ہو، آپ کا کتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، کچھ مسائل ہیں آپ اس کے سامنے وہ بیان نہیں کرتے۔ ہاں بڑا کلوز دوست ہے، جگری یار ہے، کچھ باتیں اس سے شیئر کر لیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ اس سے بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک رب کی ذات تو ایسی ہے کہ جس کے سامنے آپ مصلی پہ بیٹھ کے ہر شے ہی شیئر کر لیتے ہیں، اور شیئر کرنے سے اس کے عرض کرنے سے آپ ہولے نہیں پڑتے، آپ کا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حضور آؤ، پہ اس کے حضور اپنے دکھڑے کہو، اپنی حاجت اس کی دہلیز پہ رکھو۔ دنیا والوں سے بات کرنی ہو تو ان کے لہجے میں بات کرنی پڑتی ہے، ان کی زبان میں بولنا پڑتا ہے، لیکن اللہ سے بات کرنی ہے جس زبان میں مرضی بولو، اردو میں بولو، عربی میں بولو، ہندی میں بولو، سندھی میں بولو، نظم میں بولو، نثر میں بولو، اقبال کا لہجہ اختیار کر لو، سعدی کا انداز اختیار کر لو، جامی کا انداز اختیار کر لو، رومی کا لہجہ اختیار کر لو۔ اچھا نہیں بولنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا لو، وہ بند لبو کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ اور تو صحیح اس کے چوکھٹ پہ، اس کے در پہ حاضر تو ہو، اس کو اپنے دکھڑے کو، اپنی ضروریات اس کی دہلیز پہ رکھو۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ تو آؤ اس کی چوکھٹ پہ، ساری رات بت کے آگے ہاتھ جوڑے زلیخا بولتی ہے یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ ساری رات کھڑی ہوتی ہے، سحر تک کھڑی رہتی ہے، اور مدتیں ہو گئیں، چہرے پہ جھریاں آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، بالوں میں چاندی اتر آئی۔ روزانہ سرے شام کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، بت سامنے ہے، اور کیا کہتے یا صنمی یا صنمی۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی یا صنمی پکار رہی تھی، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا گئی، اور کہا یا صمدی یا صمدی، اے بے نیاز اللہ۔ تو جب یہ کہا تو فوراً جبریل امین کو حکم ہوا، جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، اس بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ مالک یہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی، تو بھی جانتا ہے۔ زبان بل کھا گئی ہے، کہا جبریل جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، بت نے یوسف نے ملایا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی اس کی بات پوری نہ کی تو میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے، تو اس سے مانگو، اس کی دہلیز پہ آؤ اور اس کے آگے ہاتھ جوڑو، اس کو منتیں کر کر کے مناؤ، اور مصلی پہ سر رکھ کے اس کی رحمتوں کو آواز دو، اور جب اس سے پکارو گے اور اس کے حضور عرض کرو گے تمہاری ضروریات کو بھی پورا کرے گا۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ دعا مانگ رہا تھا، ذرا اس کے دعا کے لفظ سنیے، کیا کہہ رہا تھا؟ مانگنے والوں نے بھی تو کمال کر دی نا۔ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مسجد نبوی کے کونے میں کیا کہہ رہا تھا؟ اے اللہ، میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اگر بیٹا کہے کہ ابا جی میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ آپ میرے ابو جو لگتے ہیں، میں نے ہمسایوں سے تو نہیں مانگنا، آپ سے ہی مانگنا ہے، تو باپ کو پھر اپنا بیچ کے بھی کچھ دینا پڑا تو دے گا کہ اس نے بات ہی ایسے کی ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ میرا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ وہ اس انداز سے دعا مانگ رہا تھا۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بشارت دے دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو اس سے مانگو، اپنی حاجتیں اس کی دہلیز پہ رکھو۔ وہ کہتے ہیں میرے بندوں میری دہلیز پہ آ جاؤ،
بھاگنے والوں کو اس کی رحمتیں آواز دے رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ کبھی یوں بھی کسی بھاگنے والوں کو آواز دیتے؟ کبھی آپ نے پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا، لیکن کبھی آپ نے یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ جو اس سے بغاوت کر کے جا رہا ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کے جا رہا ہے، شیطان کے ہتھے کر گیا ہے، اس کو اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھولے ہوئے انسان، او بھاگ کے جانے والے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن باپ کی حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، ماں کو قرار نہیں آ رہا ہوتا، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں کہ ہمارا اس نام کا بیٹا، اتنی عمر، رنگ یہ، لباس اس طرح کا، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، کہنے بولنے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھتا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور جب بھی کبھی میں یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے، او بھاگنے والے آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا، تو آجا اس کی چوکھٹ، آنا تو نے ہے ہی، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں خود ہی چل کے آجا، کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لے آئیں گے، اپنے قدموں سے چل کے آجا اس کی چوکھٹ پہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے گزرتے ہوئے اسے کہا کہ بابا کہ تو رو رہا ہے، اس نے لوگوں نے کوئی تنگ کیا، تجھے مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کیا ہوا؟ کہا گزر رہا تھا، انہیں دنیا میں کھویا ہوا دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ اس سے بات کیا، وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیز پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو، لیکن ان سے بات کیا تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتا ہے جا باپا اپنا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے، کاروبار کیا ہوتی ہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے، اور اس افسوس سے رو رہا ہوں کہ وہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے۔ وہ کہتا ہے لے آئے ان کو میری دہلیز پہ، وہ تو مان رہا ہے لیکن یہ مانتے نہیں میری بات۔ اگلے دن وہی فقیر، وہی ملنگ، وہی درویش جو ہے وہ قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو اسی شخص کا وہاں سے بھی گزران ہوا، تو اس نے دیکھا کہ بابا آج پھر رو رہا ہے، تو پھر رک گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہانی میری بیٹے کل والی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل ان کے پاس گیا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرا ذہن بنا کہ ان کی رب سے صلح کروا دوں، وہ تو مانتا تھا لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو آج مایوس ہو کے ادھر آ گیا، اور یہاں خیال ہوا ان قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتے، قبل اس سے کہ وہ ماننے سے انکار کر دے، سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، پھر ہم پچھتائیں، ہائے کسی کے کہنے کو سن لیا ہوتا، کسی کی پکار پہ کان دھر لیا ہوتا، تھوڑی سی زندگی روزہ رکھ کے گزار دیتے، آخرت کی تیاری کر لی ہوتی، لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت ظالم قرآن کہتے ہیں ہاتھ کاٹے گا، لیکن ہاتھ کاٹنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر نامہ اعمال کھلے گا تو پکار کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی ہر بات لکھ دی۔ لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہوگی۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈالا جائے تو فوراً اگ جاتا ہے، اور جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس وقت سانسوں کی ڈوری بھی نہیں ٹوٹی اور توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا، قبولیت کے در بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ تو یہ موقع ہے کھیت سینچ لیں، آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں۔
آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن جائے گا، اور آج ہم نے وقت گوا دیا تو کل سوائے پچھتاوے کے، اذیت کے، دکھ کے، حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تھوڑی زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے، ودیت ہی ہے، اس کو غنیمت سمجھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ حصہ کاٹ چکے ہیں، جو کاٹ چکے وہ کاٹ چکے، جو بقیہ ہے ہمیں ایک سانس کا بھی نہیں پتا کہ یہاں سے اٹھ کے جانا بھی نصیب ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ تو پھر بہتر ہے کہ ابھی اس کے حضور سچے دل سے توبہ کر کے اس کے حضور حاضر ہو جائیں، اور زندگی سچائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اللہ کے حضور اس کے دیے ہوئے احکامات کی بجاوری کے ساتھ، مخلوق خدا کو اذیت دیے بغیر ایک صالح زندگی کے تصور کے ساتھ زندگی جئیں، پھر دیکھنا کہ یہ زندگی بھی اچھی اور وہ آخرت کی زندگی بھی اچھی۔ مومن دو جہاں بہتر گزارنا چاہتا ہے۔ جب حضور کی خدمت میں ایک کمزور شخص آیا تو فرمایا کہ تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی؟ اس نے کہا جی میں نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ میں نے کہا تھا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو حضور اس پہ خوش نہیں ہوئے، فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آئیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ یہ دنیا بھی اچھی کر دے، وہ دنیا بھی اچھی۔ اگر شریعت بیضا پہ ہم عمل کرتے ہیں تو یہ دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ کسی کے لیے دل میں حسد نہیں ہے تو خود ہی سوکھے ہوں گے، دل میں بغض نہیں ہے تو خود ہی سوکھے ہوں گے، سچ بولیں گے طمانینت ہمیں ہی ملے گی، کسی کو اذیت نہیں دیں گے، ظلم نہیں کریں گے تو چین کی نیند خود ہی سوئیں گے، تو خود ہی ہم آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور اگر کسی کو ہم زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، مال لوٹیں گے، حق غصب کریں گے تو خود ہی بے چین رہیں گے۔ شاید جس کو لوٹا وہ چین کی نیند سے سو جائے، لیکن ہم چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا، لٹ کے بھی چین سے سویا کوئی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ آرام کی نیند سو جائے، لیکن ہم اگر کسی کا حق غصب کر لیں گے، کسی پر زیادتی کریں گے تو خود ہمیں قرار نہیں ہوگا۔ ساری زندگی وہ ظلم، وہ زیادتی، وہ جھوٹ، وہ مکر، وہ خدا، وہ دھوکہ، وہ حسد، وہ بغض، وہ کینہ، وہ نفرت، وہ عجب، وہ ریاکاری ہمارا پیچھا کرے گی اور ہمیں چین نہیں آنے دے گی۔ تو آؤ اپنی زندگی کے اندر خود ہی چین کے بیج لگاؤ جو ہمیں سکون دیں، پھل بھی دیں، طمانینت بھی دیں، اور زندگی خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آج آپ اس میں عظیم الشان کانفرنس میں آئے ہیں تو ایک خوبصورت زندگی کے تصور کے ساتھ یہاں سے اٹھ کے جائیں کہ ہم ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے گزاریں گے اور اپنے آپ کو سوکھا رکھیں گے، خلق خدا کو جو ہے وہ اذیت سے بچائیں گے۔ ہمارے عمل سے، رویے سے، طرز زندگی سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، راحت ہوگی۔ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں اپنے حصے کا جو حق ہے وہ ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ایک اینٹ سے دیوار بنتی ہے، فرد ملتے ہیں تو معاشرہ بنتا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہے، دوسروں کی اصلاح پر ہماری نظر ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے آپ پہ توجہ کریں، اپنے عمل پہ غور کریں تو انشاءاللہ ایک صالح معاشرے کی ترتیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیا جائے گا، تختی بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا۔ واشنگٹن میں تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں ہوں گے، یا واشنگٹن سے آ کر کوئی تمہاری تقدیر کے فیصلے نہیں کرے گا، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ حضور سے رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔